الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جڑا پڑھ کے سن کے عمل کرے او جنت جاہی پاوے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ تحصیل پنڈی گیر علاقہ توت دے زیر اہتمام اج دیا اس جمعے دا بیان اور خطبہ دعا ہے دربار معلہ دے وچ بڑی عاجزی اور انکساری دے نال کہ اللہ رب العزت میری اور تمہاری حاضری کو اپنی دربار کو قبول و منظور فرمائے. اور دعا ہے دربار معلہ دے وچ بڑی عاجزی اور انکساری دے نال کہ اللہ میرے اور دعا کو بلکہ مرد عورت چھوٹے بڑے پورے عالم اسلام کو اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دوستو، اللہ رب العزت دی بہت بڑی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ اللہ نے میرے کو اور دعا کو ایو جئی مخلوق وچوں پیدا فرمائے جن کو اشرف المخلوقات آخر ہے. ورنہ مخلوقات بھی ہیں علماء تو سنیا اس میں کم سے کم میرے اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی. کتنی؟ 18,000.
فرشتے بھی ہیں، نوری بھی ہیں، ناری بھی ہیں، جنگلی بھی ہیں، گوہی بھی ہیں، بوہی بھی ہیں، بری بھی ہیں، بہاری بھی ہیں، دو پائے والے، چوں پائے والے، اڑن والے، چلن والے، بھجن والے، ڈھکن والے، اتنا مخلوق چند تو میرے اور تمہارے سامنے ہیں، لیکن تو تے روشن ضمیر و جو مخلوقہ ہے کہ اگر انسان دی نظر رہ وجے تو عقل دنگ رہ وجے اللہ انہی وجہ مخلوقہ میں تو بڑے بے شک جڑے کئی من جائیں ٹائم انہوں کو بھوک لگ دیئے میرا اللہ میرا رب انہوں کو کھوا ہے لیکن دوستو اشرف المخلوقات اللہ نے بڑھائے تو صرف انسان کو بلکہ قرآن انسان دے برابر دے ہوتے اللہ نے قسمہ چاہتا بیانی مخلوقہ ہے انہوں کو بھی بڑا لیکن قسم نہیں چاہتی لیکن انسانہ جس میں تیجی باری ہے یہ اللہ نہ سرانا دے وہ انسان کا تیرے برابر دے ہوتے قسمہ چاہتا بلکہ اتنا بھی ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اللہ کیا سب چھوڑے تو جو ایک کئی مخلوق کیا بڑھے دی انسان کیا بڑھے دی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک 24 گھنٹے اللہ اصل تیرے پاکیاں کھڑے بیان کرے گے تیرے تسبیحاں کھڑے بیان کرے گے اور واقعی میرے نبی نے فرمایا جس ویلے میں معراج تے کیا کیا دیکھا آسمان دی کوئی جا ایو نہیں کوئی گٹھ نہیں بچا ہویا کوئی بالشت نہیں جئی جلال ہوتے اللہ کا فرشتہ کھلو کے کھڑا ہو کے اللہ یا پاکیاں تے تسبیحاں بیان نہ کیا کرنا ہوئے اور فرمایا جڑا فرشتہ قیامت تک قیامت راس جڑا رکوع چھے قیامت تک جڑا سجدے چھے قیامت تک بولے دے رہے 24 گھنٹے اللہ اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک اللہ تیرے بیان پہ کرے دو تیرے تقدیسہ بھی بیان پہ کرے دو ہر میں تیرے واقعہ ہے اللہ کیا قال انی اعلم ما لا تعلمون یہ راز کو بیٹھے اور تقدیس کرے جائے سبحان اللہ توجہ کرے سو پڑھ کے آواز کا کھول بھائی بند کی تھی بیٹھائی کہ اللہ بھی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا بنایا انسان اس کے لفظ یاد رکھو کیا بنایا انسان آؤ قرآن کیا ہے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین والتین والزیتون
ماشاءاللہ اے جو حساب نال مرے اللہ در سمجھاون تو قربان بن جا اے خدا قرآن بولے میں حل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه
فَتَلَقَ فِي جتنا اللہ دے شکریہ ادا کرے خدا کی قسمیں اتنے گھٹ جتنا بنایا بیان کرے اتنا گھٹ جتنے اللہ دا مہربانیاں سمجھے اتنا گھٹ اس بات اللہ دا قرآن دے ماہی دے تو بڑا اور میری سنان کا اللہ کی کرا رب دا قرآن دے ما خلقت الجن والانس الا مطلب سمجھے کہ صرف میں جوان بڑھائے لیکن نہیں یا ایوہ الناس او انسان انا خلقناکم ہم نے تمہیں بنایا من ذکر مرد چوگی وانسا عورتوں کی مذکر بناون والا کون اللہ یعنی نر بناون والا بیٹے بناون والا کون اللہ بیٹیاں بناون والا کون تیری قرآن بولے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا جئی کو چاہے جوڑے لے لے جئی کو چاہے کلے پتر لے لے جئی کو چاہے کلہ دھیر لے لے جئی کو چاہے کچھ نہ لے لے میری بولی سمجھتے کیا جس کو چاہے کچھ نہ دے بیوڑ دیا لے بغیر پیوں دے دے سبحان اللہ بے شک بیوڑ دیا لے بغیر پیوں ماں دے بڑھا دے لڑا دو محس کیوں ماں کوئی دیا لے تے امہ عائشہ عقیدہ نال پڑھائی بن جاؤ اسلامی ہوئے قرآن ملے دے دنیا والو جئی کچھا لے دیوا
آکھے بیٹا نہیں ملا بیٹی نہیں ملی اللہ میں آدھا لکھا پیر جمع کرا لکھا مرشد جمع کرا ایک صحابی دا مقابلہ بولو لکھا صحابہ جمع کرا ایک نبی دا مقابلہ لکھا نبی جمع کرا میرے سونے محبوب دا مقابلہ نہیں ہو سکتا میرا محبوب امام الانبیاء سردار آمنہ دے یتیم سونا محمد کریم شان والا نبی مقام والا نبی مرتبہ والا نبی عزت والا نبی اللہ والا دے علا کل مدح فی النبی مکسرا وإن بلغ المسلمی علیہ واکسرا اذا اللہ اسمع بالذی هو عنه علیہ فما مقدار ما يمدح الورى وعلى تفضل واسفیہ بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف اور دنیا والا مرے درا گیا ہر بندہ محمد کی تعریف کرے لیکن مسلم قرآن لکھے اذا اللہ اسمع بالذی هو عنه علیہ فما مقدار ما يمدح الورى کئی محمد کی تعریف کئی اللہ کے نبی کی تعریف اللہ کرا کرے گے اٹھا عمر بن فارد کی کیا ضرورت ہے کہ تعریف کر سکتے ہیں سبحان اللہ میرا نبی شان والا بے شک میرا نبی مقام والا بے شک اتنا سنی وہ دو کہ دنیا کی شان توحید و سننا والے نعوذ باللہ نبی کو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جرا بندہ نبی کو آپ کیا سمجھے تو مسلمان نہیں کوئی بے شک اے مسلمان نہیں مسلمان میرا نبی تو نبی ہے بے شک انشاءاللہ کل میرا یہ موضوع ہے انشاءاللہ ویڈیو ہے انشاءاللہ حضور کی شان بیان کرنی ہے اور میں ہر بیان تقریر اللہ کے نبی کی شان بیان کرے نا صرف نہ لکھا اور واسطے حق ادا کوئی کر نہیں سکتا توجہ مقام والا نبی شان والا نبی بیٹا کوئی نہیں اللہ جڑے دل سنبھال کے دل ماریا اللہ دی کھیتی ہے کچی کا قلعہ پکا کے قبلے میں اوپر پچھڑ والا کوئی نہیں ہے کیونکہ اللہ اس سبب اللہ پہ نیاز ہے اپنا بیٹی راضیہ کریں گے توجہ کرائے اور ہاتھ میں والا اللہ ہے ان کے دربار جی آیا کر اے نہیں کہ بیٹا نہیں ہے آئے 10 سال ہو گئے 5 سال ہو گئے شادی ہو گئی ہے اور آج نہیں ملی بھائی فلا دربار کے پھیرا لے گیا فلا جاتے منت من گیا فلا جاتے ہی کر کے فرمایا نا اور آج منگ رہی نہولی دربار کے اندر التجا کرنا تیرا کعبہ او آپ بے لحاظے او پتہ کے بغیر کیوں دے دے نہ جواب آئے کہ خلیل 90 سال تک منگتا ہے منجے 90 سال بعد دے رہے آہاں حضرت زکریا 110 سال تک منگتا ہے منجے حضرت ابراہیم آدھے منجے رب حبلی الى الصالحین اللہ بچہ دے نیک دے اس بات کا مالک ہے تو بھی دعا منگی کر تو بھی بیٹا اللہ کرو منگیا کر تے منگیا منہ ہو کر نیرے کر تیرے ملاد ابراہیم کھڑا من دے کہ اللہ بیٹا بھی دے تے نیک بے شک اولاد ہوئے تا بولو اولاد ہوئے تا نیک ہوئے اور موضوع کی آواز قرآن کیا ہے یا ایوہ الناس انا خلقناکم اور لوگوں ہم ہی ہیں بنانے والے تمہیں من ذکر مرد
ابو وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ کہ تم میں کے قبیلے کام بڑے لِتَعَارَفُوا تاکہ تمہارا تعارف ہوئے جان سے لے خان سے لے ملک سے لے فلانا ہے فلانا ہے لیکن انسان کو یاد رکھا ہے لیکن امت کو یاد رکھا ہے وہ قوم کو یاد رکھا ہے اور انسان کو یاد رکھا ہے اور مرد کو یاد رکھا ہے گرام کو یاد رکھا ہے خان کو یاد رکھا ہے ملک کو یاد رکھا ہے مولوی کو یاد رکھا ہے قاری کو یاد رکھا ہے مفتی کو یاد رکھا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میرے نزدیک عزت والا ہوئے جہدے اندر تقوی ہے میرے نزدیک عزت والا کون ہے بولو سارے تقوی والا مرد چاہے عورت تقوی دل دی اندر موجود ہے مرد کا تقوی والا ہے عورت کا تقوی والی ہے کیا مانا مرد دل جی اللہ دا ڈر ہے عورت دل جی اللہ دا ڈر ہے مرد بھی اللہ کرو ڈردا کھڑے عورت بھی اللہ کرو ڈردی کھڑی ہے اللہ نے جوڑے نہیں بڑا چھوڑے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ نے نزدیک عزت والا ہوئے تیرے اندر تقوی ہے عورت میں چلے جنہیں اللہ دا قرآن آچے عربی محمد دا فرمان آچے مردیوں میں چلے جنہیں اللہ دا قرآن آچے میرا نبی دا فرمان آچے عورت بھی اوے چلے مرد بھی اوے چلے ایک قدم پہ رکھے نا یا قدم بھی رکھے دیا ایک قدم بھی اللہ راضی ہو سے یا اللہ ناراض ہو سے مرد بھی دیکھے یہ قدم جو اٹھا رہا ہوں اس قدم بھی اللہ راضی ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا اگر تم میں اپنے گھرے بھی اندر دیکھوں مرد بھی دیکھے عورتیں بھی دیکھے مرد بھی دیکھے کہ میں کون سے کام کر رہا ہوں عورتیں بھی دیکھے کہ میں کون سے کام کر رہی ہوں اگر وہ کام کرتے ہوئے اللہ راضی ہے تو میرے پاس بے شک بے شک کہ اگر اللہ راضی نہیں سنیے گا میرے نبی نے فرمایا میں تو ترے چیز اللہ کیا پسند کتنی ہے کس نے آکھا بولے میرے وے ای کو گھٹانے کا سمجھ آ رہی ہے تین چیزیں مجھے پسند ہیں کیڑی کیڑی سنیے گا فرمایا الطیب مجھ محمد کو خوشبو پسند ہے سبحان اللہ کیا پسند ہے خوشبو میرے نبی نے آکھا میرے کو خوشبو پسند ہے سبحان اللہ کہ اللہ نے توجہ بڑا پیارا جملہ آگے میرے ذہن میں سبحان اللہ آپ کو جملہ آگے سے سبحان اللہ بڑا پیارا نکتہ آگے سبحان اللہ تیار رکھو فرمایا خوشبو پسند ہے اے میرے محبوب تینو خوشبو پسند ہے اصحاب تینو بھی معطر کر دیتا ہے سبحان اللہ بڑا پیارا جملہ ہے خوشبو تا خوشبو ہے لیکن ہم نے تیرے پسینے میں ایسی خوشبو رکھ دی ہے دنیا کائنات کے عطر جمع ہو جائے پرفیوم جمع ہو جائے یہ جو خوشبوئیں یہ جمع ہو جائے خدا کی قسم میرے سونے محمد پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے بس کے صحابہ دنیا والوں سنیے گا اگر ہم اپنے محبوب
سونے آپ آئیں اما عائشہ بیٹھی ہیں آپ آئیں محل لگے فرمایا عائشہ جی کپڑا لے آؤ اما عائشہ بیٹھے کہ حضور دے متھے مبارک دے پسینے دے قطرے فوراً فرمایا سونا جی دلہ دے اے جڑا پسینہ ہے اے کپڑے لازم نہ ہوئے میں کو بوتلی دی اندر بند کر دیا سبحان اللہ میں اپنی محبت دی اندر بند کیوں نہ آقا دنیا والوں قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتے جہاں سے یہ شفیع آسیہ گزر گیا قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتے جہاں سے یہ شفیع آسیہ گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں حیات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا پھر نبی نے فرمایا الطیب خوشبو پسند ہے پھر طرف دیکھیں دوسری جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ مجھ محمد کو نماز پسند ہے سبحان اللہ دل کرتا ہے زمین رب کی ہو زمین رب دی ہوئے توجہ بیٹھو ہی دے میں اردو اتنا بولنا کو گار سمجھ آ رہا بڑا پیارا جملہ سبحان اللہ یہ گار بھی تو بڑی گار نکل آئی سبحان اللہ فرمایا زمین رب دی ہوئے زمین محمد دی ہوئے سبحان اللہ زمین رب دی ہوئے بولو 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 زمین رب دی ہوئے زمین محمد دی ہوئے زمین رب دی ہوئے زمین شاہ عرب دی ہوئے سبحان اللہ بولے نہیں سبحان زمین رب دی ہوئے زمین شاہ عرب دی ہوئے سبحان اللہ پھر میرا دل لا دے تانو عائشہ کا سونا اتنا اللہ پکار لیتے شان لیتے مرتبہ لیتے ورنی ہر ویلے سجدے دے اندر ہر ویلے نماز دے اندر ہر ویلے اللہ دی دربار دے اندر ہر ویلے سجدہ سجود سجیے گا سجیے گا میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں کیا ہوں رب دا شکریہ ادا نہ کرا جئی آمنہ دے در یتیم کو اتنا مقام دیتے سبحان اللہ عائشہ میں اور اپنا شکریہ ادا نہ کرا کہ مکے کے یتیم نو چاہ کے سبحان اللہ اتنا مقام دیتے اتنا شان دیتے کہ قرآن بولے دے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان اللہ رب دے شکریہ ادا نہ کر رہا سبحان اللہ میں کہنا تھا دنیا والوں چلو کل سنے توجہ کر میں کچھ گالی چھوڑی ہوئی تھا کل واسطے کل کے جاتے پروگرام سورج سورگ اگی تے سر جل تو توجہ سبحان اللہ خوشبو پسند ہے نماز پسند ہے سبحان اللہ انہیں جی تے آئیتا پا سوڑے پہ رہنے صبح دی آدان ندرچ صبح دی نماز ندرچ ظہر دی نماز کاروبارچ عصر دی نماز واپسی مغرب دی نماز تھکاوٹ عشاء دی نماز بستر وجی اکیت اور نوجوانوں میرے نبی کو نماز پسند ہے تے کو پسند کوئی نہیں
ذرا اتنا اچھی دے پہ ابا سمجھا رہے اما سمجھا رہے ابو ابا بولن شروع کر دینے انشاءاللہ ارادہ کرو بلکہ وعدہ کرو آج تو بعد پنج کا نماز پڑھ سو انشاءاللہ دنیا والوں میں اکثر ڈرادا کیونکہ میرا مزاج معاشرے پہ بولنا تو اللہ دے گھر کو آباد کر گھروں چل کے آ مسجد جا نماز پڑھ اس رب دے گھر کو آباد کر انشاءاللہ اللہ تیرے گھر کو آباد کرے سی تو اللہ دے گھر کو آباد کر تو نماز پڑھ تو جتنے قدم چاہتے ہم سی خدا دی قسم میرے مرشد نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا ہر قدم تے اللہ نیکی دے سی ہر قدم تے اللہ درجہ بلند کرے سی ہر قدم تے اللہ تیرے نام اعمال تو گناہ مٹا چھڑے سی سبحان اللہ نوجوانوں نماز پڑھو اور میری اماں میری بیٹی میری بہن تو بھی گھر کے اندر نماز پڑھی کر تیرے ٹائم ہوئے تے نماز پڑھ ہائے ہائے نماز تو پڑھ تیری چھوٹی بچی ہے اس وقت تو مصلی پہ کھلو کے نماز پڑھ سی تیری چھوٹی بچی ہے بیٹا دیکھ سے وہ بھی اپنا کپڑا بچھا کے نماز دنیا کا پہلی مرتبہ مادی کو دے سبحان اللہ پہلی درس دا مادی کو دے تے اگر دودھ پلے دو یا دو فلن بھی چل دیے میری اماں میری بیٹی کو یاد ہے کہ آج کون سا ڈرامہ لگے گا آج کون سا ڈرامہ آئے گا آج کون سی قسط آئے گی آج کون سا یہ ہوگا نہ میری بیٹی میری بیٹی میری بہن میری ماں یہ ڈرامے کام نہیں آئیں گے خدا کے لیے ڈرامے نہیں فلمیں نہیں گانے نہیں بجانے نہیں بلکہ اس وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لیا کر سورہ ملک پڑھ لیا کر سورہ بھاگیہ پڑھ لیا کر میں اکثر کہا کرتا ہوں دنیا والوں اپنے گھر کے ماحول کو ٹی وی سے فلموں سے گانوں سے بجاؤں سے پاک کرو گھر میں اللہ والی وہ جو میری نیک مائیں ہیں صحابیات کے واقعات گھر میں ہوں اور میری ماں میری بیٹی اماں عائشہ کی سیرت کا مطالعہ کیا کر اماں فاطمہ کی سیرت کا مطالعہ کیا کر اماں زینب کو پڑھا کر ام عمارہ کو پڑھا کر بی بی سمیرہ کو پڑھا کر خدا کی قسم ان عورتوں کو پڑھنا تیرا کام ہے سیرت بنے گی جب سیرت بنے گی اثر بچوں پہ پڑے گا جب بچے بڑے ہوں گے انشاءاللہ امید رکھتا ہوں نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار سبحان اللہ بے شک اور جس گھر میں صبح شام لڑائیاں ہوں ہاں؟ جس گھر میں صبح شام لڑائیاں ہوں یاد رکھنا یہ جو میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں باپ بیٹے کے درمیان لڑائیاں ماں بیٹی کے درمیان لڑائیاں اس لیے ہے کہ میں اور آپ قرآن سے ناراض نہ ہونا حق بات کہنا فرض ہے میری تساوی آپ سارے ملتے اپنے گربان دے اندر جھاکوں ویکھوں کیڑی چیز ہے کہ بیوی شوہر دی عزت نہیں بھی کرے گی شوہر بیوی دا خیال نہیں پا کرنا اصل وجہ ہے کہ قرآن تو دور سونے نبی دے فرمان تو دور دلیل میں خطبے کے اندر
کبھی اپنی بیوی کو نہیں ڈانٹا. میری کوئی ماں کبھی میرے محبوب کے سامنے بات نہیں کی. آج تک گھرے دے اندر اللہ معاف کرے ذرا شوہر سمجھاوے اگو بیوی بولن لگنے دیے, ماں سمجھاوے بیٹی بولنے لگ جاتی ہے, باپ سمجھائے بیٹا بولنے لگ جاتا ہے. نہیں 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 نہیں, آؤ تیسری گل رہ گئی. حضور نے فرمایا 3 چیزیں پسند کون سی؟ خوشبو. بولو خوشبو, دوسری نماز, تیسری المرأة الصالحہ, نیک بیوی, نیک عورت جڑی سجدہ اللہ دا کرے, فرما برداری شوہر دی کرے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا وہ عورت میری ماں, میری بیٹی, میری بہن, سنیے گا میرے نبی نے فرمایا جو عورت نماز پڑھے, روزہ رکھے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, شوہر کا کہا مانے, اس کے مال کی حفاظت کرے. 5ویں چیز بڑی اہم, غور توجہ, نماز پڑھے, روزہ رکھے اور فرما برداری کرے, اس کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اپنی عزت کی حفاظت کرے. جن عورتوں میں یہ 5 خوبیاں آ گئی, توجہ کرنا, توجہ کرنا, نماز پڑھنے والی, روزہ رکھنے والی, شوہر کا کہا ماننے والی, اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے مرضی چلی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک آج آپ گھر کے اندر دیکھو نماز ہے, اگر شوہر سمجھائے نماز پڑھا کرو. کپڑے خراب ہو گئے, بچوں نے پیشاب کر دیا, یہ ہو گیا. آج کل تو کوئی یہ نہیں چلے گا, پیمپر آ گئے, آ گئے نا. بلکہ نماز نہ پڑھوں, رمضان آ رہا ہے, روزہ کوئی نہیں ہے, شوہر نے بات کی, آگے سے ایسے بولنے لگ جاتی ہے, اللہ معاف کرے. سنیے گا, سنیے گا, اگر شوہر کے جسم پیپ کے ساتھ بھرا پڑا ہو اور وہ عورت پیپ اٹھا کے پی جائے, پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور سنے فرمایا بیوی کے لیے حکم ہے اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, کبھی نہ بولنا. اگر میری ماں, بیٹی, بہن سن رہی ہے, شوہر نے بات کی, چپ کر کے برداشت کرو, چپ کر کے رہ جاؤ. یہاں صبر کرو, یہاں برداشت کرو, یہاں چپ کرو. ادھر سے نامہ اعمال میں اپنی نیکیاں لکھواتی جاؤ. ادھر سے صبر کی کوئی چیز ہے نا, ٹھیک ہے. اگر شوہر نے اگر ایسا کوئی یعنی بات کر دی جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو گئی, صبر تو کرو نا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. آگے سنو, یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. ذکر کرو,
آمین بیوی کے لیے حکم ہے شوہر کی فرما برداری کرے، مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنی ماں کا خیال رکھے، یہ حدیث ہے۔ بتائیں سمجھی بیٹھے ہو وہ عورتوں تک کٹی جن کیا اصل جام تے مرو پڑے پڑے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے۔ سنیے گا میرے نبی نے فرمایا شوہر کے لیے حکم ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنی بیوی کے لیے پسند کرے۔ آپ اچھا کپڑا پہنا ہے، بیوی کو کہ چلو اس سیل لگی تھی تو بھی وجہ سے نہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے، ان کے رہنے سہنے کا خیال رکھے، اچھے طریقے سے پیش آئے۔ وہ نوجوانوں میرے بھائیوں، دودھ کے روشن زمینوں داد مکا دے ہاں 2 بج گئے، اور میں چاہتا ہوں کہ بات چوٹ پہ جی یاد رکھیں گے۔ بڑا پیارا نقطہ میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا ہے، گل مک گئی، کیوں کریے کیسے گزارے، آواز آنے لگی اور میرے نبی دا امتی تینوں پہ گھبراہٹ کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اللہ کیے رب دا قرآن دا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور میں نے اپنے محبوب کی زندگی تیرے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ آؤ میرے نبی آئے ہیں، ہم عائشہ نے پانی پیا ہے، توجہ کرنا، میرے مرشد گھر میں آئے، میری ماں کے ہاتھ میں گلاس ہے، میری ماں کے ہاتھ میں پیالہ ہے، حضور آئے، میرے نبی نے فرمایا عائشہ اور میری حمیرہ جی اللہ کے محبوب پانی کتوں پیتا ہی، میں محمد بھی اس طرح کو پینا جتوں تو پیتا ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں۔ اور آج گھر سے باہر گئے، دنیاوی معاملہ، غصہ کسی کا نکالتا بیوی پہ ہے نہیں، بلکہ گھر میں آؤ ہنستے مسکراتے پیار سے، بلکہ یار سبحان اللہ سبحان اللہ، حدیث میں اتنا آیا ہے، میاں بیوی کھانا کھانے لگے ہیں، ادھر میاں ہے ادھر بیوی ہے، سبحان اللہ، لقمہ اٹھایا شوہر نے اور توڑا، سالن میں ڈبویا اور اپنی بیوی کے منہ میں۔ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، موضوع تھا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور صحیح معنی انسان ہم تب بنیں گے جب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقویٰ ہوگا، ڈر ہوگا، وہ زندگی گزاریں گے، اس طرح گزاریں گے جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، جس طرح قرآن نے کہا، نبی کی سنت نے کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے امت محمدیہ کے لیے اپنے محبوب کی زندگی کو نمونہ بنا دیا ہے۔ دیکھی جاؤ کہ کری جاؤ، سنت کے چرچے، سنت کے اوپر چلتے جاؤ، ایک سنت ادا کرنا تمہارا کام ہے نبی دا امتیہ۔ اس دور من احیا سنتی عند فساد امتی ہے، جو ہر طرف عجیب حالات ہے، اس دور میں میرے محمد کی سنت کو ادا کرنا تیرا کام، او میرا نبی دا امتی۔ میرے مرشد نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے کہا وہ تیری سنت کو فرش زمین پہ ادا کرے گا، میں خدا اسے 100 شہید کے ثواب عطا۔ اور آج ہم سنتوں سے دور ہیں، آج ہم اسوہ حسنہ سے دور ہیں، آج ہم نبی کی سنت سے دور ہیں، آج میں اور آپ قرآن سے دور ہیں۔ اس لیے گھروں میں تضاد ہے، اس لیے گھروں میں جھگڑے ہیں، اس لیے گھروں میں فسادات ہیں، اس لیے رشتے کی پہچان نہیں ہے۔ رشتے کی پہچان تب ہوگی جب میں اور آپ پکے اور سچے سنی بن جائیں گے، پکے اور سچے حضور کی سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کے قرآن کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ دعا یہ ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔